السلام علیکم، میرا نام ہے حفصہ جلیل. آج ہم آپ کو پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن پاکستان کے پلیٹ فارم سے میٹ دا پروفیشنل پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ان لوگوں سے متعارف کروائیں، ان پروفیشنل سے متعارف کروائیں جو اپنی محنت سے آگے بڑھتے رہے اور پھر آج ایک بڑے بزنس آئیکن کے نام سے جانے جاتے ہیں. ایسی ہی شخصیت سے آج ہم آپ کو ملانے لائے ہیں جو آپ سابق صدر بھی رہے کراچی چیمبر آف کامرس کے، ایک 2 انڈسٹریز چلا رہے ہیں، بہت سارے فلاحی کام کر رہے ہیں اور آپ کا ہی سفر آپ کی ہی زبانی سنتے ہیں. آئیے ملتے ہیں شارق وورا صاحب سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک سر، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر. آج آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت میں سے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا، بلکہ ناٹ تھوڑا سا، بہت سارا قیمتی ٹائم دیا، کیونکہ اوبویسلی ایک آپ جیسے انسان کے لیے بہت مشکل ہے اپنے شیڈیول سے ٹائم نکالنا، اور ہم جیسے لوگوں کو، ہم جیسے یوتھ کو، تاکہ ہم آگے لوگوں کو آپ کے میسج پہنچا سکیں، آپ کی اسٹوری بتا سکیں، اس کے لیے ہمیں تھوڑا وقت دیا. تو سر میں جاننا چاہوں گی کہ ہاؤ ڈڈ یو اسٹارٹ دس جرنی؟ میری جرنی جو ہے وہ الحمدللہ بڑی زبردست ہے، اور آئی ہیو آلویز بین ویری ویری لکی، ویری فارچونیٹ. اور لیکن یہ کہ میں نے اپنا کیریئر جو ہے وہ فیملی کی جو سچویشن تھی اس کے حساب سے بہت ارلی اسٹارٹ کر دیا تھا. آئی اسٹارٹیڈ مائی پروفیشنل کیریئر جب میں 16 سال کا تھا. واو. تو میں ساتھ کے ساتھ پڑھتا بھی تھا اور کام بھی کرتا تھا. اینڈ بہت سارے کام کیے میں نے فرام 1977 سے لے کر آج تک. لیکن جو کام میں نے سب سے سیریسلی اپنے کیریئر میں اسٹارٹ کیا وہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا 1978 میں. اور وہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا ایز شپنگ اینڈ کلیئرنگ فارورڈنگ ایجنسی. اور پھر وقت چلتا رہا، پھر میں انڈسٹری میں آ گیا، پھر ٹیکسٹائلز کا بزنس میں آیا، پھر اب ہم ریسائکلنگ کے بزنس میں ہیں. کنسٹرکشن بلڈنگ مٹیریلز کی کا پلانٹ ہے ہمارا. تو یہ پورا جو 35-40 سال کا سفر تھا یہ الحمدللہ بہت زبردست گزرا. اور اس میں سب سے بڑی جو چیز شامل رہی زندگی میں وہ اللہ کی مدد تھی. اور اس مدد کے تحت ہی میں یہ کہوں کہ میں نے بہت محنت کی اور بہت مشکلیں آئیں، شاید ایسا کچھ نہیں ہوا. وہ تمام مشکلات، وہ تمام فیلیورز جو تھے وہ مجھے ایک بہتر سے بہتر بزنس مین یا ایک بہتر سے بہتر انسان بنانے میں ان سب فیلیورز نے مجھے بہت مدد کیا. That's nice. ابھی آپ نے بتایا کہ you started your career once you were 16 years old. Yes. Small age. کیا اس وقت موٹیویشن تھی؟ اور because like now you are ماشاءاللہ ایک successful business man بھی ہیں، بہت سارے فلاحی کام بھی کرتے ہیں. So this is something in your family? آپ کے فادر بھی بزنس مین تھے؟ میرے فادر واز اے بزنس مین، لیکن پھر فار سم پارٹ آف ہز لائف جب ہمارا بزنس جو تھا وہ ختم ہو گیا تو میرے فادر نے جو ہے وہ جاب کی. تو جب میں 16 سال کا ہوا تو اس وقت فیملی جو تھی وہ بڑا اسٹریس میں تھی فائنینشلی. اور میں چونکہ بیٹا اپنی فیملی کا، تو میں نے یہ سوچا کہ وہ اپنے فادر کو مجھے شیئر کرنا چاہیے جو ان کی ذمہ داری ہے گھر کے اخراجات سب چیزوں میں. تو آئی ڈیسائیڈیڈ کہ میں بزنس کروں گا. تو اس وقت میرے فادر جو تھے وہ ایک جاب کر رہے تھے اور وہ اپنی اس جاب سے الگ ہوئے تھے، تو فیملی پہ بڑا پریشر تھا. تو اس لیے میں نے بزنس اسٹارٹ کیا. Your first business with the freight, this is transportation and freight something? No. Cargo? No. Yes, it was a clearing forwarding agency. یہ بیسیکلی جو کارگو باہر سے آتا ہے یا پاکستان سے باہر جاتا ہے تو اس میں جو ایجنسی جو کمپنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کلیئرنگ فارورڈنگ ایجنسی. تو دیٹ واز مائی اسٹارٹ. What was inspiration behind to start from this thing? ہاں، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں پیسے بہت کم چاہیے تھے.
اور پیسے چونکہ تھے نہیں تو وہ ہی ایک بزنس ایسا تھا جس میں کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کم سے کم کیپٹل میں بڑا کام کر سکتا ہوں, اور میرا فیصلہ شاید ٹھیک تھا. صحیح. اور اس میں پھر میری جو فیملی تھی, اسپیشلی ون آف مائی ماموز, انہوں نے مجھے بہت مدد کی. پھر جب میں تھوڑا کام کو سمجھ گیا تو انہی ماموں نے مجھے پھر ایک آفس لے کر دیا. پھر میں آہستہ آہستہ مارکیٹ میں اور جو میرے کانٹیکٹس بنتے گئے, اور آل آف مائی تھرو آؤٹ مائی جرنی لوگ جو تھے وہ بہت کوآپریٹو تھے, بہت مدد کرتے تھے. صحیح. تو اس طرح سے دیٹ واز مائی فرسٹ بزنس. رائٹ. ساؤنڈ انٹرسٹنگ شروع سے ہی. مجھے تو پوری کانورسیشن آئی ایم جسٹ کلیکٹنگ دا پوائنٹس. سو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو آگے کیری فارورڈ کے بعد بھی اسٹارٹڈ سم ادر بزنس, تو اس کا سیکنڈ بزنس آپ نے کیا تھا؟ یہ جو آپ کا جو ابھی فی الحال جو کانکریٹ کے ساتھ جو آپ کام کر رہے ہیں, کانکریٹ جو کنسٹرکشن بزنس ہے, یہ اسٹارٹ کیا ہے اس کے بعد سر؟ نہیں, میں نے پھر 1990s میں ایکسپورٹ آف فیبرکس ٹیکسٹائلس کا بزنس اسٹارٹ کیا. صحیح. اور وہ بزنس میں نے کچھ عرصہ کیا, لیکن وہ اس میں مجھے کافی نقصان ہوا. تو پھر میں نے 1997 میں پہلی جو نیٹنگ کی فیکٹری تھی وہ لگائی. دیٹ واز مائی فرسٹ انڈسٹریل کوشش, فیکٹری جو میں نے ایک چھوٹی سی کورنگی میں اسٹیبلش کی. وہاں سے پھر میں نے جو انڈسٹری میں مسلسل چیزوں کو ایڈ کیا, اور پھر 2000 میں جو سب سے انٹرسٹنگ بزنس اور سب سے سیٹسفائنگ بزنس تھا وہ تھا, وہ ابھی بھی ہے, and that is plastics recycling business. Right. So are you the pioneers in this اس میں اس فیلڈ میں جو پلاسٹک ریسائکلنگ ہے, جس سے ابھی سے ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ اس سے ریسائکل ہو کے وہ نہ صرف, ہمیں تو لگتا تھا شروع میں صرف شاید گتا اور کچھ دوسری چیز پلاسٹک کی شاید بنتا ہوگا, لیکن مجھے آج ہی پتہ لگا کہ اس سے کپڑے میں وہ پھر استعمال ہوتی ہیں چیزیں, اور پھر وہ آگے ہم جو کپڑے پہنتے ہیں ہم ان میں استعمال کرتے ہیں, دھاگا بنتا ہے, اور پھر وہ آگے اتنی اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے. بالکل صحیح آپ نے ججمنٹ کیا. وی آر دی پائنیئرس, اور ہم نے سب سے پہلے کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں جتنا جو پلاسٹک کی جو بوٹل جس کو PET کہتے ہیں, پیٹ, جی جی, جس میں پانی کی, بیوریجز کی, جوسز, ڈرنکس کی جو باٹلز ہوتی ہیں, وہ ایک مٹیریل ہے پلاسٹکس کا, اس کو PET کہتے ہیں. وہ باٹلز جو تھیں وہ ہم نے شہر میں مختلف سڑکوں سے, ڈسٹ بنز سے جو لوگ جمع کرتے ہیں, تو افغانیز اسکوینجرز جن کو کہتے ہیں, بالکل, ان کو ہم نے پیسے دیے کہ یہ آپ پلاسٹک کی یہ چیزیں جمع کریں اور ہم کو فیکٹری میں لا کر دیں. تو وہ بڑے ریلکٹنٹ تھے, اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ بڑا لائٹ ویٹ ہے اور یہ جگہ زیادہ گھیرتا ہے, کور کرتا ہے, اور ہم کو اس میں فائدہ نہیں ہے. تو ہم نے کہا آپ کو میک اٹ پروفیٹیبل فار یو, آپ کو کہاں پروفٹ نظر آتا ہے آپ وہ, تو اس طرح ہم نے اسٹارٹ کیا. اینڈ دین وہ جب آنا شروع ہوا تو پھر ہم نے اس کو پروسیس کیا. اب پاکستان میں بھی یہ ریسائکلنگ آف PET باٹلز جو ہے یہ بڑا اسٹیبلشڈ انڈسٹری ہو گئی ہے, اور اس سے فائبر بنتا ہے جس طرح روئی بنتی ہے, پھر اس سے اسی مٹیریل سے جو ہم بناتے ہیں اس کا دھاگا بنتا ہے, اور پھر وہ فیبرکس میں استعمال ہوتا ہے. مے بی آپ نے جو سوٹ پہنا ہوا وہ اس میں ہماری فیکٹری کا جو مٹیریل سے دھاگا بنا ہوا ہو, سو پاکستان میں یہ استعمال ہوتا ہے. اور اب پورے ملک میں یہ انڈسٹری جو ہے بڑی اسٹیبلش ہو گئی ہے. اور لیکن اس میں سب سے جو زبردست بات ہے کہ یہ پاکستان میں جو ریسائکلنگ کا بزنس ہے, اس میں لوگوں نے, پاکستان کے چھوٹے جو کاروبار کرنے والے لوگ, جو چھوٹے SMEs ہیں, انہوں نے اپنے طور پر خود اس انڈسٹری کو اسٹیبلش کیا ہے. گورنمنٹ قطن نہیں چاہتی, ابھی بھی نہیں چاہتی. میرا مراد یہ میں سرکاسٹیکلی کہہ رہا ہوں, کہ تنزیہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ اس انڈسٹری کو نہ صرف یہ کہ سپورٹ نہیں کرتی بلکہ اس کے خلاف کام کرتی ہے.
ریسائکلنگ بزنس کے. پوری دنیا میں اٹ از ادروائز. پوری دنیا میں جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ ریسائکلنگ بزنس کو ہیلپ کرتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے, صرف کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں. صحیح, بیکاز اٹس اے تھاٹ کیسے ملی, اٹس سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ کہ آپ پلاسٹک باٹل جمع کریں, اس کے بعد جی آپ نے اس کو ریسائکل کرنا ہے, پھر وہ اتنی زیادہ جگہوں پہ وہ استعمال ہوگا اور پھر اس سے آپ کپڑا بنائیں گے. بیکاز اس سے صرف نہ صرف آپ کی ریسائکل ہو رہی ہے, ساتھ میں آپ کی جو انڈسٹری آپ امپلائمنٹ کریٹ کر رہے ہیں. Definitely. تو یہ ایک اور مزید آپ ایک اپنی ہماری جو اکانومی ہے اس میں ایک بڑا کردار اس کا ادا ہو رہا ہے تھرو دس بزنس. ایکچولی تو تھاٹ ایسے آئی کہ میں چائنا میرا وزٹ ہوتا, ہمارا ایک بزنس تھا جس میں ہم کاٹن ویسٹ جو ہے وہ چائنا ایکسپورٹ کرتے. صحیح. تو وہاں پر جب ہم لوگ جاتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ چائنیز نے یہ آلریڈی اس کانسیپٹ پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا بڑے پیمانے پہ. تو پھر میں ان سے ملا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کام آپ پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں. تو پھر وہ جو ہمارا چائنیز کاؤنٹر پارٹس تھے جو اس بزنس میں آلریڈی تھے, انہوں نے ہم کو بہت گائیڈنس دی کہ یہ مشینری چاہیے ہوتی ہے, اس کی ٹیکنالوجی ایسے ہے, اس کا پروسیس ایسے ہے. وہ ہم نے آہستہ آہستہ اس کو کرنا شروع کیا. پھر ہمیں دیکھ کر پھر کراچی میں اور لوگوں نے آنا شروع کیا, اینڈ دین لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ ایک پروفیٹیبل انڈسٹری ہے تو پھر اب تو یہ پورے ملک میں پھیل گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری یوتھ آج کل جس مطلب ماشاء اللہ سے ہمارے ایک پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جہاں پہ ہماری یوتھ ایسٹ ہے ہمارا, لیکن بہت ساروں کو وہ بہت سارے مواقع نہیں ملتے کہنا چاہیے, یا آپ ان کو یہ کہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ابھی وہ کیا کریں کیا نہ کریں. گریجویشن کر لی ہے, فیملی کی سپورٹ بھی ہے, لیکن اتنے زیادہ پریشان ہوئے ہوئے ہیں. انفارمیشن کا ایک ہمارے پاس سیلاب آ رہا ہے, لیکن کون سی رکھنی ہے کون سی اجازت دینی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیا کیریئر گروتھ ہونی چاہیے, کیا موٹیویشن ہونی چاہیے, کیا وہ شاید پورا کی طرح کیسے سوچ سکتے ہیں. What should be the thought process regarding this? سب سے پہلے تو یہ کہ میں پرسنلی میرا چونکہ ظاہر ہے آئی سوشلائز ایٹ ڈفرینٹ لیولز اور بہت زیادہ میں کرتا ہوں, چیمبر کے پلیٹ فارم سے, فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے, مختلف ایسوسیشنز کے پلیٹ فارم سے, ادروائز بھی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ ماشاء اللہ بہت زبردست ہے. میں بہت آپٹمسٹک ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے نوجوان جو سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا اس سے کمتر نہیں ہے, نہ ہی سوچ میں, نہ ہی ان کی جو اسپرٹ ٹو ورک ہے, انسپریشن, وہ سب بہت اچھی ہے. صحیح. اوور آل ہمارے یہاں جو معاشرہ جس طریقے سے ڈیکے ہوا ہے, اس کا آپ کہہ لیں کہ تنزع خراب ہوا ہے, اسی طرح اس کے اثرات یوتھ پر آئے ہیں. فار ایگزامپل ہم لوگ میں سب سے جو زندگی میں بری چیز ہے وہ ہمارے ہاں بڑی کامن ہے اور ایکسیپٹیبل ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم رات کو دیر سے سوئیں گے, صبح دیر سے اٹھیں گے. اور یہ ایسا کرائم ہے جس کو ہم میں سے کوئی کرائم سمجھتا نہیں ہے. بالکل. اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ لوگ صبح 6 بجے اپنے بزنسز, 7 بجے اپنے اسکولز, 8 بجے اپنے آفیسز اسٹارٹ کرتے ہیں. بالکل. ہم 11 بجے سو کر اٹھتے ہیں. تو اگر ہم ایز اے سوسائٹی, اس میں یوتھ کا قصور نہیں ہے, اگر میں صبح 11 بجے اٹھوں گا تو میرا اسٹاف بھی 11 بجے اٹھے گا, میرے بچہ بھی 11 بجے اٹھے گا, اور وہ کام جو ڈے لائٹ میں ہونا ہے وہ ڈے لائٹ میں نہیں ہوگا. تو نہ صرف یہ کہ ہم لوگ, نیچر نے جو ہم کو اور کائنات بنانے والے نے, اللہ نے جس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے اس دنیا کو کہ یہ کائنات کیسے ترقی کرے گی, ہم اس کے بالکل مخالف چل رہے ہیں. تو اس میں یوتھ کا قصور نہیں ہے, اس میں ہمارا قصور ہے. ہم نے اپنی یوتھ کو اس طرح سے آشنا نہیں کیا کہ ترقی کے لیے صرف شاید تعلیم جو ہے وہ نہیں چاہیے, اس کے لیے پوری سوسائٹی کا جو رویہ ہے وہ بھی یوتھ کی پرورش میں, یوتھ کی سوچ میں, یوتھ کی کوششوں میں مددگار ثابت ہوتا ہے. وہ جو آسپیکٹ ہے ہمارے ہاں
وہ دن بہ دن پیچھے کی طرف جا رہا ہے. اور ہم جو آج کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پروڈکٹیوٹی نہیں ہے, ایفیشنسی نہیں ہے, نئی پروڈکٹس ہم نہیں بنا سکے, ایک پن بھی نہیں بنا سکے, ایک بچے کی سائیکل بھی نہیں بنا سکے, تو اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ پوری جو سوسائٹی ہے اس میں اس سوچ کو تبدیل کرنا ہے کہ ہم نے ہارڈ ورک کرنا ہے. ہارڈ ورک کی پہلی جو سیڑھی ہے وہ جلدی اٹھنا ہے, صبح کو سونا نہیں ہے. تو اسی طرح اور بہت ساری چیزیں, مثلاً یہ کہ ہمارے یہاں انٹرپرینیورشپ کی, جس کو ہم کہتے ہیں نا, اس کی انکریجمنٹ نہیں ہوتی ہے. بچے جو ہیں, میں بھی مختلف یونیورسٹیز میں جاتا ہوں ایز کئی دفعہ ان کو پڑھانے بھی جاتا ہوں, تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ انٹرپرینیور کیوں نہیں بننا چاہتے. تو زیادہ تر بچوں کا یہ رپلائی ہوتا ہے کہ سر ہم بینک میں نوکری کریں گے, ادھر 2 سال میں گاڑی کے لیے بھی لون مل جائے گا, 10-15 سال میں گھر کے لیے بھی مل جائے گا, ٹائی لگا کے سارا دن ایئر کنڈیشنڈ آفس میں بیٹھیں گے. تو ہم انٹرپرینیور نہیں بننا چاہتے کیونکہ بزنسز میں لاس ہو سکتا ہے, ہمارے پاس کیپٹل نہیں ہے. بات ان کی ٹھیک ہے, یہ سارے کام کرنا نئے جو بچے آ رہے ہیں جن کو اپنے کیریئر ڈھونڈنا ہے, چاہے جاب کر کے چاہے بزنس کر کے, ان بچوں کو ہم نے یا ہماری حکومتوں نے ان بچوں کو سنبھالنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ بزنس کرنا چاہتی ہیں اور آپ کو کیپٹل کی ضرورت ہے, تو وہ کیپٹل بینک کو دینا ہے اور دینا چاہیے, اور پورے دوسرے معاشروں میں, دوسرے کنٹریز میں ایسا ہی ہوتا ہے. صحیح. تو ہمارے یہاں یہ نہیں ہو رہا, بٹ آئی ایم شیور کہ اب جس طرح آپ لوگ یوتھ آگے آ رہے ہیں اور آپ لوگ اپنی آواز کو ان لائنز پر جو ہے وہ اس آواز کو اپنا بلند کریں گے اور حکومت کو کنونس کریں گے کہ یوتھ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ دی جائے. بالکل. آپ کو ایسا کیا لگتا ہے کہ آج کل ہماری یوتھ, جیسے آپ نے کہا, بٹ انیشلی یو سیڈ کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ بھی ہے, آئیڈیاز بھی بہت اچھے ہیں, بٹ اگین ڈرتے ہیں قدم اٹھانے سے کہ یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا اور یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا. کیا چیز, کیا ایلیمنٹ ان کے لیے ضروری ہے جو ہم دے سکتے ہیں انہیں؟ مطلب فار ایگزامپل اوبویسلی یو سیڈ کہ سب سے امپورٹنٹ کیپٹل ہی ہوتا ہے, تو کیپٹل کے لیے دے آر, کیا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے فار بینگ این انٹرپرینیور؟ دیکھیے, مائنڈ سیٹ بنانے سے پہلے یوتھ کو خواب دیکھنا چاہیے. صحیح. اس کو ڈریمز جو ہے نا وہ بڑے ضروری ہیں زندگی میں. صحیح صحیح صحیح. ہم انٹرنیٹ پہ, یوٹیوب پہ, دوسری چیزوں پہ بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں آج بھی یہ دیکھتا ہوں کہ یہ پرسنالٹی ایسی ہے, اس نے اتنے کام کیے ہیں, اس نے اتنے لوگوں کو ایجوکیشن دینے میں مدد کی ہے, اتنے لوگوں کو بزنسز سیٹ کرنے میں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ہمارے یہاں بھی ہیں, دنیا میں بھی. تو میں ابھی بھی, میرے دل میں یہ خواہش جو ہے, یہ تڑپ جو ہے وہ اٹھتی ہے کہ میں ایسا کروں اور زیادہ کروں. تو یہی یوتھ کو کرنا چاہیے کہ وہ ڈریمز دیکھیں, اور جب وہ خواب دیکھیں گے, اپنے خواب کے پیچھے بھاگیں گے, تو دین دیر ول بی اے فائر ان سائڈ دیم. ایک آگ ہوگی نا ان کے اندر اچیو کرنے کے لیے. جب وہ فائر ہوگی, وہ آگ ہوگی, تو پھر وہ کوشش کریں گے. اور جب وہ کوشش کریں گے تو راستہ تو کوشش کرنے والے کے لیے تو اتنا آسان ہے کہ شاید میں اس کو ورڈز میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. صحیح. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ کریئر کاؤنسلنگ کتنی امپورٹنٹ ہے کسی بھی نوجوان کے لیے, جو کہ اور یہ کس اسٹیج پہ امپورٹنٹ ہے؟ بیکاز لائک مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ والا جو فریز تھا نا, مجھے لگتا ہے کہ دیٹ واز اے بیسٹ, بیکاز لائک ایک ڈفرینٹ طرح کا انوائرمنٹ تھا ہر طرف, ایک بہت ڈفرینٹ طریقے سے لوگوں کا فیملیز میں ایک اسٹیبلٹی تھی, گھرانہ کیا ہوتا ہے. اب بھی بہت ساری چیزیں بہت بدل گئی ہیں, لیکن ابھی اس وقت کریئر کاؤنسلنگ جو ہم ایک آئیکن بناتے تھے, ابا کو آئیکن بنا لیا, کوئی گھر میں کوئی بڑا جس کو دیکھتے دیکھ کے وہ, لیکن ابھی تو ہم شاید یہ سمجھتے ہیں صرف پیسہ کمانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور اسی طریقے سے ہم آگے بڑھ سکیں گے. لیکن وہ پیسہ کمانا, جیسے آپ نے کہا کہ ایک پورا سسٹم ہے, صرف تعلیم نہیں, پورا سسٹم چاہیے, پوری روٹین چاہیے ایک آپ کو کچھ بھی اچیو کرنے کے لیے, اور خواب اس میں ایک بڑا کردار ادا
کرتا ہے. What do you think career counseling کسی بھی یوتھ کے لیے کتنی امپورٹنٹ اور کس اسٹیج پہ امپورٹنٹ ہے؟ کیریئر کاؤنسلنگ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو کیریئر کاؤنسلنگ سے پہلے کا بھی ایک پارٹ ہے، اور وہ بچے کی جو ڈائریکشن ہے، جو اس کی سوچ ہے، جو اس کی خواہش ہے، وہ کس طرف جا رہی ہے، اس کو آبزرو کرنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل ہم اپنے اسکول میں اس پر بات کریں گے جو آپ سے بات ہوئی تھی، تو کلاس 6 سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں سے ہم پوچھتے رہتے ہیں آپ کو کیا بننا ہے. بہت سارے بچے کہتے ہیں ہم کو ٹیچر بننا ہے، تو میں کئی دفعہ ان سے کہتا ہوں کہ تم میں سے کسی کو سنگر بننا ہے. تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ آدھی سے زیادہ کلاس ہاتھ کھڑا کر کے کہتی ہے ہاں ہم کو سنگر بننا ہے. پھر کبھی کسی کلاس میں کہتا ہوں کہ آپ کو فوج میں جانا ہے، تو آدھے سے زیادہ بچے کہتے ہیں ہاں ہم کو فوج میں جانا ہے. وہ جو ایج ہوتی ہے اس میں ہر چیز بچے کو بڑی ٹیمپٹ کر رہی ہوتی ہے. وہاں پر یہ آبزرو کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا جو نیچرل جو ٹیلنٹ ہے وہ کس ڈائریکشن میں، اور وہی اسٹیج ہے جب بچے کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ کلاس 6 سے بچوں کی کاؤنسلنگ جو ہے وہ شروع ہو جانی چاہیے. یہ ساری باتیں تو ہو گئیں کہ پروفیشنلی آپ نے یہ سب اچیو کیا، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے کچھ فلاحی کام بھی ہیں جو کہ آپ کی فیملی بھی کرتی ہے اور اس میں آپ کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو سر میں ضرور چاہوں گی کہ آپ پلیز وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. وہ تو دیکھیں، ایوری سکسیسفل پرسن ان اینی فیلڈ اوز ٹو سوسائٹی. ہم نے اپنا قرض تو واپس کرنا ہے. بالکل. جو اس ملک نے، اس سوسائٹی نے، اس شہر نے مجھے دیا ہے تو مجھے وہ لوٹانا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قرض کو واپس کرنے کا سب سے جو بہتر طریقہ ہے وہ تعلیم ہے. تو میں نے آج سے 14 سال پہلے کراچی کے سبربز میں مین سپر ہائی وے سے کوئی 20 کلومیٹر دور ایک ایسے ایریا میں جہاں پر آج بھی لوگوں کو 2 پورے میلز جو ہیں وہ میسر نہیں ہیں، اور 100 سال سے 150 سال ہو گئے وہ لوگ آج بھی جھوپڑی میں رہتے ہیں، وہاں پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے. وہاں پر ہم نے ایک اسکول جو ہے وہ سٹارٹ کیا، اور اس پورے علاقے میں گڈاپ ملیر ایسٹ میں ہم نے وہ اسکول کو اس طرح سے، میرا جو تھاٹ تھا، سوچ تھی، وہ یہ تھی کہ جس معیار کی تعلیم میرے بچوں نے حاصل کی، میں وہاں کے لوگوں کو وہی معیار دوں. تو اس لیے ہم نے ایک بہت ہائی اینڈ اسکول جو ہے ایک ایسے علاقے میں جہاں بچے جھوپڑیوں میں رہتے ہیں موسٹلی، وہ اسکول ہم نے وہاں بنایا. اور آج وہ اسکول الحمدللہ 300 سے زائد بچے ہمارے پاس ہیں، اور وہ ان میں سے کچھ بچے ایسے ہیں اب جو گریجویشن لیول پر آ گئے ہیں. آج آ کر کل ہی میں اسکول میں تھا تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ میری 87% آئی ہے، میرا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا ہے، میرا انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فلاحی کام کہنا چاہیے یا نہیں، بٹ یہ ہم سب کا فرض ہے. اور شاید ایسے پروجیکٹس ہی کسی بھی انسان کی زندگی میں اس کی صحیح معنوں میں خوشی کا باعث بنتے ہیں. تو میرے لیے تو یہ ایک بہت زبردست میری ہابی کہہ لیں. اور جتنا ٹائم میں اپنے اسکول میں جاتا ہوں یا ان کے معاملات کو دیکھتا ہوں، اور جتنا مجھے سیٹسفیکشن ہوتا ہے وہ مجھے شاید پیسہ کما کر نہیں ہوتا. صحیح بات ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ ہم سب شاید یہ سوچ لیتے ہیں کہ پیسے کمانے کا اچیومنٹ ہے، لیکن جو ہم سوسائٹی کو واپس دے رہے ہیں، گیونگ سم تھنگ بیک ٹو دا سوسائٹی، دس از سم تھنگ ایلس. اور وہ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کا پیس صرف پیسہ کمانا نہیں ہے، جو آپ جیسے ابھی آپ نے بات کہی کہ ان کو دیکھ کے جو خوشی ہوتی ہے، جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ آج میری وجہ سے، یا اس ایک ہم نے جو چھوٹا سا اسکول لگایا تھا اس کی وجہ سے آج ماشاءاللہ یہ بچہ یا یہ نوجوان یا یہ انسان کسی مقام پہ ہے، اور اس کو میں نے کیا دیا. تو یہ دس از سم تھنگ سیٹسفائنگ جو آپ کو، اٹس سم تھنگ ان یور انر پیس. That's right.
آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ ہماری یوتھ کے لیے کیا ایک میسیج دینا چاہیں گے؟ بیکاز یہ پروگرام بہت سارے لوگ دیکھیں گے تو آپ کے تھرو ایک ہم میسیج چاہتے ہیں کہ ہمارے یوتھ کو ایک میسیج ملے کہ آپ کو کیا ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ بچے ہمارے جو یوتھ ہے وہ انٹرپرینیورس بنیں, وہ بزنس کریں, صحیح, انڈسٹری لگائیں. انڈسٹری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑا کمپلیکس ہو, ایک چھوٹی سی مشین بھی انڈسٹری ہے. صحیح. اور وہ چھوٹی سی مشین ہی بہت بڑا انڈسٹریل کمپلیکس بنتا ہے. صحیح. بچوں کو, یوتھ کو, آپ سب لوگوں کو انڈسٹری میں, بزنس میں آنا چاہیے اس سوچ کے ساتھ کہ آپ اپنے ساتھ معاشرے کے لوگوں کو امپلائمنٹ کا مواقع دیں گے. صحیح. اور پاکستان جیسا ملک جس میں کہ اتنی بڑی آبادی ہے, مارکیٹ ہماری بہت بڑی ہے اور یہاں ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. بالکل. ہم دنیا کے مقابلے میں اس سٹیج پر ابھی نہیں پہنچے. ابھی ہم کو لاکھوں قسم کی پروڈکٹس بنانی ہے, لاکھوں قسم کی سروسز دینی ہے, اور اسی طرح لاکھوں قسم کے بزنسز کرنے ہیں, اور وہ یوتھ نے کرنے ہیں. تو موقع ہیں, اپارچونیٹیز ہے, مارکیٹ ہے, صرف آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. صحیح. اور جب آپ سٹارٹ کر دیں گے تو راستہ خود بخود آسان ہو جائے گا. کہتے ہیں نا کراچی از اے ہب آف اپارچونیٹیز. ہر چیز ایک ہمارے پاس اپارچونیٹی ہے. اگر ایک بہت اچھا شاید سنا بھی ہوگا آپ نے, ایک میں نے کہاوت سنی تھی کہ دو لوگ ایک جگہ پہ بھیجے گئے جہاں پہ کوئی جوتے نہیں پہنتا تھا اور کہیں جہاں پہ جوتے کوئی پہننے کا کانسیپٹ نہیں تھا. تو دو لوگوں کو بھیجا کہ دونوں کمپنیز نے. ایک نے بولا باس یہ کہاں بھیج دیا آپ نے مجھے, یہاں تو کوئی جوتے ہی نہیں پہنتا, ہمارا برانڈ خریدے گا کون؟ پھر دوسرے نے بولا باس دس از دا مارکیٹ, یہی تو آپ سب لوگ ہمارے جوتے پہنیں گے. سو مجھے لگتا ہے شاید یہ والی تھاٹ بھی ہونا بہت ضروری ہے ایگزیکٹلی اس انٹرپرینیورشپ کو فالو کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ پروگرام سب کو کیسا لگا یہ ہمیں ضرور بتائیے گا. اگلی دفعہ ہم آپ کے ساتھ ایسے ہی ایک ڈفرینٹ آئیکن کو, ایک پروفیشنل آئیکن کو شیئر کریں گے, ان کی سکسیس اسٹوری, تاکہ آپ اور ہم کچھ سیکھ سکیں, ان جیسا کچھ بننے کی کوشش تو ضرور کر سکیں. اگر نہ بھی بن سکے تو اسکرین پہ جو ای میل ایڈریس آ رہا ہے اس پہ آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.